صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. قوله رضي الله عنه أن أجلس وأدعه، أي وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وذلك لأنه رضي الله عنه تعب وكان شابا وقتئذ، وكان أيضا من يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تعب وهو شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كبره كان مستمرا في القيام، مجاهدا نفسه على القيام. وقد مر معنا في حديث عائشة أنه يقوم حتى تتفطر قدماه، فقالت له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. قد مر معنا الحديث لذلك. والشاهد أن هذا مثال من المجاهدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويكون له حظ وافر ونصيب كبير من صلاة الليل وقيام الليل والتهجد في الليل. وينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأحاديث أن يكون له في رسول الله أسوة، بحيث يكون للإنسان نصيب من قيام الليل ولو قل، فهذا فيه خير عظيم وبركة عظيمة، ويجاهد نفسه على ذلك. صلاة الليل تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وإذا وفق العبد لمجاهدة النفس على ذلك فاز بهذه العبادة وكان من أهل هذه الطاعة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat dapat berdirinya sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, aku ada niat berbuat buruk." Lalu ditanya, niat apa itu wahai Ibnu Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu aku berniat ingin duduk saja dan aku tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal beliau masih muda. Beliau memang di antara sahabat yang suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau ternyata lelah, capek, mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah umurnya sudah sudah senja. Akan tetapi beliau tetap kuat dan kokoh di atas berdiri lama ketika ia salat. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking panjangnya berdiri sampai kakinya pecah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Dan ini telah kita jelaskan kata beliau, dan hadis itu sudah lewat. Yang jelas kata beliau, hadis ini merupakan contoh daripada praktek mujahadah. Apa itu? Yaitu melawan diri kita. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan dirinya, sehingga beliau pun memanjangkan berdirinya ketika salat malam. Maka dari itu kata beliau, seorang mukmin hendaklah berusaha untuk menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai tauladan untuk dia, sebagai uswah. Bagaimana seseorang melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya, sehingga kemudian dia pun mendapatkan kebaikan yang besar ini, terutama salat malam ini kata beliau. Karena salat malam itu butuh kepada mujahadah. Melawan hati kita, jiwa kita. Ketika kita hendak bangun terkadang begitu berat sekali untuk melawan jiwa kita. Ketika kita bangun kemudian kita melihat tempat tidur kita, terasa berat untuk kita bangun. Maka tentunya seorang hamba ketika diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan sholat ini, maka dia pun mendapatkan ganjaran dan kebaikan yang besar.